اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ جتنی آسمان کی مخلوق ہے ان کو بتا دیا جائے کہ آج کے بعد فلاں بن فلاں، یعنی اس شخص کا نام لے کر کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد پھر اس فرشتے کو زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے، آسمان کی ساری مخلوق کو آگاہ کرنے کے بعد جب زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جس سینے کے اندر ایمان ہے اس دل کے اندر میرے اس بندے کی محبت ڈال دے۔ یعنی بنیادی نقطہ توجہ طلب یہ ہے کہ آسمان کی ساری مخلوق کو اس کے پیار کی، اس کی محبت کی خیرات ملتی ہے، لیکن زمین کی ساری مخلوق کو یہ خیرات نہیں دی جاتی، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں ایمان ہے نا، ایمان والے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دو۔ تو نقطہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب اپنے ولی کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا تو اپنے محبوب کی آل کا جو ذکر ہے نا وہ بھی ہر زبان سے نہیں کرواتا، اس کے لیے بھی بڑے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں چونکہ جن کا ذکر خود خدا کر رہا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ جن کا ذاکر اللہ ہو تو بندوں کا ذکر کرنا یا نہ کرنا اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی خوش بختی ہوتی ہے۔ اگر کہیں نا ہم سوچیں کہ ہم شاید ذکر کریں، محفل سجائیں، زیادہ لوگ ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی شان بلند ہو، ایسی بات نہیں۔ ان کی شان ازل سے بلند ہے، ابد تک بلند رہے گی۔ اب میں باقاعدہ ذکر اہل بیت کے حوالے سے دو چار چھوٹے چھوٹے میسج آپ کو مختصر وقت میں دینے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری حاضری کا مقصد پورا ہو۔ اور ذکر اہل بیت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر یہ کیا جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ تھوڑے سے جو افراد ہیں نا یہ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی آل کا ذکر سننے کے لیے پسند کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کر نہیں سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے دعوت بھی دیتے ہیں، بلاوا بھی ہوتا ہے، باضابطہ طریقے سے دعوت دی ہوتی ہے، اگر بارگاہ الوہیت میں منظوری نہ ہو تو بندہ پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کو دعوت ہی نہیں ہوتی، بندے کو دعوت نہیں ہوتی لیکن اللہ کی طرف سے اس کی منظوری ہوتی ہے، تو بندہ جاتے جاتے ذکر اہل بیت کی محفل ہو رہی ہو تو جاتے جاتے اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ گھرانہ کتنا لجپال اور کتنا عظیم گھرانہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں حق کے، تو ان کے پاس ایک سوالی آیا، ذکر اہل بیت کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اس نے آ کر ایک سوال کیا اور وہ سوال کیا تھا کہ حضرت ایک بات بتائیں، آپ کے نانا نے کہا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت تشویش اس بات پر ہے کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام امام زین العابدین ہے، کسی کا نام امام باقر علیہ السلام ہے، کسی کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کوئی موسیٰ کاظم ہے، کوئی علی رضا ہے، تو کوئی امام تقی ہے، کوئی امام نقی ہے، کوئی امام مہدی ہے، کوئی امام حسن عسکری ہے۔ تو آپ فرما رہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہوا؟ بلکہ ایک شاعر لکھتا ہے کہ جبریل جب پیغام لے کر آتا تھا نا اس کی اس نے عکاسی کی ہے کہ خدا نے کچھ اس انداز سے اتارے ہیں محمد، خدا نے کچھ اس انداز سے اتارے ہیں محمد کہ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جبریل درِ زہرا پر اکثر آ کر پوچھتا ہے کہ مولا میں پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد، یہ تو سارے ہیں محمد، میں پیغام کسے دوں۔
تو جب سوالی نے سوال کیا نا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں۔ آپ فرمانے لگے اس دوست کو بھئی قرآن پاک لے کر آؤ۔ قرآن پاک منگوایا آپ نے، منگوا کر آپ نے سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ قرآن ہے۔ بات توجہ رکھنا میری طرف، پھر سمجھ آئے گی، یہ قرآن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھولو۔ جب کھولا تو سورۃ فاتحہ سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو سوالی نے کہا یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ آپ نے اس کو بند کرو، بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ کھولو، دوبارہ کھولا، کسی اور جگہ سے نکلا۔ تو آپ نے پوچھا یہ اب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سورہ انعام ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، بند کرو۔ پھر بند کروایا، پھر آپ نے فرمایا کھولو، قرآن مجید کھولا تیسری مرتبہ۔ تو آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سورہ مزمل شریف ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، بند کر دو۔ جب بند کیا آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن پاک۔ آپ نے یہ تو سورۃ فاتحہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا سورۃ فاتحہ ہے، تو یہ تو سورۃ فاتحہ ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضور نہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن پاک۔ آپ نے فرمایا یہ تو سورہ انعام ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ قرآن پاک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو سورہ مزمل ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ قرآن پاک ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی مثال ہے ہماری، بند کرو تو بند کرنے سے جس طرح یہ قرآن بنتا ہے، ان سب نفوس قدسیہ کو اکٹھا کیا جائے تو اکٹھا کرنے سے یہ محمد بن جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کو کھولا جائے، کھولنے سے ہر دفعہ نئی صورت سامنے آتی ہے، تو جب گلدستہ نبوت کو کھولا جائے تو کبھی امام حسن بنتا ہے، کبھی امام حسین بنتا ہے، کبھی امام زین العابدین بنتا ہے۔ اگر ان کو اکٹھے کر دیا جائے تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر یہ محمد بنتا ہے۔ اور اگر ان کو کھولا جائے، منتشر کیا جائے، تو پھر یہ کبھی کوئی امام بنتا ہے، کبھی علی بن جاتا ہے، کبھی حسن بن جاتا ہے، کبھی حسین بن جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ گھرانہ اتنا لجپال گھرانہ ہے، اتنا لجپال گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کا ادنا سا ذکر کرنا اور ذکر سننا، اس سے بڑی عبادت کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ کیونکہ امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہے اس مہینے کے اندر، آپ کی جلوہ گری ہے، آپ کے نور کا ظہور ہے۔ تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ذکر حسین نہ کیا جائے تو محفل گویا کہ ادھوری ہوگی۔ تو امام علی مقام کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین رب کا حسین سب کا، حسین خشکیوں کا حسین سمندروں کا، حسین صوفیوں کا حسین قلندروں کا، حسین خشکیوں کا حسین سمندروں کا، حسین صوفیوں کا حسین قلندروں کا، حسین مسجدوں کا حسین مندروں کا، حسین مسجدوں کا حسین مندروں کا، حسین گرنا شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا۔ امام علی مقام نے ہمیشہ کے لیے اس دین کو اپنا خون بخش کر، خون دے کر، اپنا گھرانہ قربان کر کے اس کو بقا بخشی۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کیونکہ موقع بھی ایسا ہے۔ بابا گرو نانک دنیا میں کوئی سکھ کہتی ہے، کوئی ہندو کہتی ہے، کوئی مسلمان سمجھتی ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہے لوگوں کا۔ ان کا ایک مرید تھا چاہنے والا، آپ اسے فرمانے لگے کہ بیٹے حسین کا غم منایا کر۔ غم منانے سے مراد ذکر حسین کیا کر۔ اس نے آگے سے سوال کیا کہ بابا جی وہ تو مسلمانوں کے رہنما ہیں، وہ تو مسلمانوں کے رہنما، ہمارا تو مذہب اور ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ان کا ذکر کرنے کی۔ جب اس نے یہ کہا نا، آپ فرمانے لگے اپنے اس مرید سے، چاہنے والے سے، اچھا بیٹے ایسا کر، گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لو، آپ کو حسینیت بتا رہا ہوں کیا۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بہن کے ساتھ تو شادی نہیں ہوتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بہن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا، میری غیرت نہیں گوارا کرتی۔ جب اس نے کہا نا کہ میری غیرت نہیں گوارا کرتی، آپ فرمانے لگے بیٹے اسی غیرت کا نام حسین ہے۔
اسی غیرت کا نام حسین ہے۔ حسین علیہ السلام نے یہی تو دنیا کو بتایا ہے کہ حیا کیا ہوتا ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، یہی چیز تو بتائی ہے۔ اسی چیز کو بیدار کرنا، اس شعور کو اجاگر کرنے کا نام حسینیت ہے۔ تو اس نے ہاتھ باندھے اور اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں ذکر حسین کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام جمعۃ المبارک کا دن ہے، منبر مصطفیٰ ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ اچانک امام عالی مقام سامنے سے تشریف لاتے ہیں، آپ کا بچپن ہے، عمر تھوڑی ہے، مسجد میں داخل ہوئے، دوران خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے پاؤں مبارک کو ٹھوکر لگتی ہے، ایسا محسوس ہوا جس طرح آپ گرنے لگ رہے ہیں، قربان جائیں کیسا وہ سما ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ انسان کے ایمان اور ذوق کے اندر اس قدر اضافہ کرتی ہے، جو محبت والے لوگ ہیں وہ تو آشش کر اٹھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا۔ یہ کسی عام مولوی کی بات نہیں، امام الانبیاء نے عظمت حسین کا اندازہ لگائیں، جن کی خاطر حضور اپنا خطبہ موقوف کر دیں، منبر سے نیچے اترے، دوڑ کر جا کر امام علی مقام کو گود میں اٹھا دیں اور گود میں اٹھا کر دوبارہ آ کر منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ منبر پر جلوہ افروز ہو کر بیٹھ کر اپنی جھولی میں امام علی مقام کو بٹھا کر، جھولی میں امام علی مقام کو بٹھا کر صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے صحابیوں، میرے غلاموں، میرے امتیوں، یہ کون ہے؟ چند ایک صحابہ نے آواز دی کہ حسین ابن علی ہے۔ فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اپنے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو پھر آپ نے خود تعارف کرایا امام علی مقام کا، امام علی مقام کا خود تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے غلاموں، غور سے دیکھو، یہ حسین ہے۔ کون سا حسین؟ خود سوالیہ انداز میں کہ یہ حسین ہے، کون سا حسین؟ فرمایا یہ وہ حسین ہے جس کا نانا جنتی ہے۔